پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ذہنی صحت کے حوالے سے. ہمیشہ بات کی جاتی ہے ڈپریشن کے حوالے سے، لیکن ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں جیسے تھوڑے میچورٹی کی طرف آ رہے ہیں تو سنتے ہیں کہ نومبر کی شامیں، دسمبر کی راتیں کچھ اداس ہوتی ہے. اس کا تعلق ڈپریشن سے کس طرح سے ہے اور اس کو کیا ٹرم یوز کی جاتی ہے، اس کی بات کریں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سائیکالوجسٹ ڈاکٹر رسوا شہباز. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ فرسٹلی تو بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے، اور سیکنڈلی یہ ٹرم جو یوز کی جاتی ہے ونٹر ڈپریشن اور ڈپریشن، یہ اس میں فرق کیا ہے؟ اچھا جی، جو ہمارا کلینکل ڈپریشن ہے اس کے لیے موسم کی قید نہیں ہے. سب سے بڑا اس کا سگنیفیکنٹ جو سمٹم ہے وہ یہ ہے. اور ڈپریشن کے جو کلینکل سمٹمز ہوتے ہیں اس کے اندر اداسی، فیئرفل تھاٹس، ہوپ لیسنس، بھوک کا یا بالکل ختم ہو جانا یا بہت زیادہ ایکسیسو بھوک لگنا. ڈپریشن میں کئی لوگوں کا وزن بالکل گر جاتا ہے، کئی لوگوں کا وزن بہت بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ خوشی کا بالکل فیل نہ ہونا، اور جیسے وہ ایک ہم پرانی موویز دیکھتے ہیں نا، وہ کندھوں پہ چادر ڈال کے اور ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھنے والا سین، ڈپریشن کا وہ سین ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے بالکل پیرانوائڈ ہو جاتا ہے پرسن، ڈاؤٹ کرے گا، کسی سے چیزیں شیئر نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، نو کمیونیکیشن، زیرو کمیونیکیشن کے اوپر آ جاتے ہیں لوگ. یہ ڈپریشن کے کلینکل سمٹمز ہوتے ہیں. اب جو ونٹر ڈپریشن ہے اس کو ہم ونٹر بلوز بھی کہتے ہیں، اور ہماری جو سائیکیٹرک لینگویج ہے اس میں اس کو سیزنل افیکٹو ڈپریشن یا ڈس آرڈر کہتے ہیں، SAD ان شارٹ، SAD. تو سیزنل ڈپریشن جو ہے اس کے اندر، جیسے اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، تو یہ سردیاں جب سٹارٹ ہوتی ہیں، نومبر کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے، نومبر سے ونٹر سے فال تک یہ ڈپریشن چلتا ہے لوگوں میں. تو یہ ان دونوں میں ڈفرینسیشن ہے. صحیح ہو گیا. تو جس سے ہم کہتے ہیں کہ لیکن اس کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ ماحول سے. جیسے کہا جاتا ہے کہ ونٹر میں ہر چیز سلو جیسے ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا تعلق اسی چیز سے ہے؟ اچھا، اب ایسے ہے کہ جب ونٹر سٹارٹ ہوتا ہے نا تو سڈنلی جو ایک چینج آتی ہے نا، وہ یہ آتی ہے کہ شام، جس ٹائم پہ ہمیں شام ہونے کی عادت ہوتی ہے اس سے 2-3 گھنٹے پہلے اندھیرا ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے گھروں میں پنکھے اور AC بند ہو جاتے ہیں. اس کا جو انوائرمنٹل وائسز ہیں نا وہ بند ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کا ہماری لائف میں بہت زیادہ انوالومنٹ ہوتا ہے. پھر آپ اگر سانس بھی لے رہے ہیں، جیسے ٹیکسٹ بھی کر رہے ہیں، تو اس کی بھی آواز، گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز بھی سنائی دے رہی ہوتی ہے. تو وہ ایک ہانٹڈ سا ایک ماحول بن جاتا ہے اس کی وجہ سے. اور شام کا جلدی ہو جانا، لوگوں کا گھروں میں اپنے کمروں میں جلدی جو ہے وہ بند ہو جانا، کمیونیکیشن سکلز جو پہ لوگ زیرو پہ آ جاتے ہیں، کمیونیکیشن کرتے ہی نہیں، اپنے اپنے کمروں میں گھس کے ریسٹنگ موڈ پہ آ جانا، یا پھر فون پہ لگے رہنا اور ایک دوسرے سے بات نہ کرنا. یہ جو ہے یہ سیزنل ڈپریشن کو جو ہے ٹریگر کر سکتا ہے. اور اس کا سٹارٹ اسی لیے ونٹر سے ہوتا ہے، اسی لیے ہم اس کو ونٹر ڈپریشن کہتے ہیں، کیونکہ سردیوں کا ڈپریشن ہے. اب اس کے پیچھے بہت ساری اور بھی ریزنز ہو سکتی ہیں، اور اس کے اور بھی بہت سارے سمٹمس ہوتے ہیں. تو اس کو ہم کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں یا اسے کوپ اپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹریٹ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ایسا ڈپریشن ہے کہ بالکل اپوزٹ ہم ہو جاتے ہیں نیچر کے، تو ہمیں تھوڑا سا نیچر کے قریب ہونا پڑتا ہے. اس کے لیے سب سے بہتر جو تھیراپی ہوتی ہے وہ اسٹریس مینجمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو تھیراپی ہوتی ہے اس کو ہم لائٹ تھیراپی کہتے ہیں. لائٹ تھیراپی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سن لائٹ میں ڈے میں زیادہ ٹائم گزاریں. مطلب آپ بک پڑھتے ہیں یا کوئی چائے پیتے ہیں، مارننگ ٹی لیتے ہیں، بیڈ ٹی لیتے ہیں، تو ٹرائی کریں آپ کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہو جس سے سن لائٹ اندر آئے، کیونکہ یہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی یہ ڈپریشن کوز کرتا ہے. اچھا، ریئلی جن کو یہ ڈیفیشنسی ہے تو ان کو یہ ڈپریشن کوز کر سکتا ہے زیادہ، مطلب اس کو ٹارگٹ یا ہٹ کر سکتا ہے؟ مطلب آپ دھوپ میں، نارملی ہم گرمیوں میں دھوپ میں ہوتے ہیں نا، تو ایکسیسو ہمیں وائٹامن ڈی مل رہا ہوتا ہے، وہ اتنا مل رہا ہوتا ہے کہ ہمارا رنگ خراب ہو رہا ہے یا اسکن پہ ٹیننگ ہو رہی ہے. جی. لیکن جب بالکل ہم وائٹامن ڈی سے دور ہو جاتے ہیں، سورج سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنا ڈے تو اسی ٹائم پہ سٹارٹ کریں نا، تو اتنی دیر میں تو سورج نکل کے، اور پھر ہم شام کو جب ریلیکس ہوتے ہیں سورج چلا جاتا ہے اس وقت تک. تو جب آپ کو ڈپریشن یہ ٹریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے بیسٹ جو تھیراپی ہے، اگر آپ نے کسی سائیکالوجسٹ یا تھیراپسٹ کے پاس نہیں جانا اس چیز کے لیے، تو اس کو جو ہے آپ لائٹ تھیراپی سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. دھوپ میں بیٹھیں، وائٹامن ڈی لیجئے، کوشش کریں کہ آپ کے روم کا، آفس کا کھڑکی کھلی رہے جس میں سے نیچرل جو لائٹ ہے وہ اندر آ رہی ہو. دیٹ انلائٹنز یور انر پیس. بالکل اس طرح سے ہے، لیکن بہت سارے گھر ہیں وہ اس طرح سے بند ہوتے ہیں، چھتوں پر لوگ نہیں جاتے ہیں. پہلے ایک رواج تھا تو ہم کہتے تھے اس طرح سے لوگ خوش رہتے تھے، کیونکہ شاید وجہ یہی تھی کہ وہ ونٹرز میں زیادہ دھوپ میں بیٹھنا پریفر کرتے تھے رادر دین کہ وہ گھروں میں، کمروں میں بیٹھنا. ڈاکٹر رسوا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جتنی بھی خواتین ہیں جو گھروں میں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں، تو کام کرنے کے دوران پتہ نہیں چلتا ان کو کب شام ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے وائٹامن ڈی لینا تھرو سن لائٹ. تو ان کے لیے کیا حل ہے؟
دیکھیں وائٹامن ڈی لینا ہمارا ایک مقصد ہے تو صحیح، لیکن ہمارا مقصد لائٹ میں رہنا ہے. مطلب آپ کچن میں ظاہری بات ہے کوئی ونڈو ہوتی ہے یا کوئی ایسا لوپ ہوتا ہے جہاں سے دھوپ اندر آ سکے، جہاں سے ڈے لائٹ اندر آ سکے. بیسکلی ہمارا جو مقصد ہے وہ ڈے لائٹ کے قریب رہنا ہے، کیونکہ جتنی اللہ میاں لائٹ دیتے ہیں اتنی تو ہم کسی بھی ایل ای ڈیز اور ٹیوب لائٹ سے نہیں لے سکتے نا. سو نیچرل لائٹ جو ہے وہ آپ کے دماغ کو فریش رکھتی ہے، وہ آپ کو انلائٹن رکھتی ہے، وہ فیسٹیو فیلنگ دیتی ہے. دھوپ کی فیلنگ جو ہے، میں نارملی بڑی فنی بات ہو جائے گی، میں لوگوں سے نارملی کہتی ہوں میں آئی ایم دا سیکنڈ جادو آن ارتھ جو دھوپ سے چلتا ہے. ایک وہ انڈین مووی والا تھا اور ایک جادو میں ہوں جو دھوپ سے چلتا ہے. آئی ایم ایڈکٹڈ ٹو دھوپ. اور مجھے اتنا اس کے اندر میں کیونکہ آئی ایم این انٹروورٹ پرسن، میں اتنی زیادہ میری فرینڈ لسٹ نہیں ہے اتنی لمبی، فینز کی لسٹ ہے، فرینڈس کی نہیں ہے جی. ہونی بھی چاہیے. تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں دھوپ کو انجوائے کرتی ہوں. آپ سیلف کتھارسس کر سکتے ہیں آپ اپنے ساتھ. اور جو کچن والی خواتین ہیں جو ہاؤس وائفس ہیں ان کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی ڈپریشن یا انزائٹی سے بچنا ہے تو می ٹائم ضرور نکالیے. ایک کپ چائے پینے کا ٹائم نکالیں اپنے لیے، کسی سے کال پہ بات کرنے کا ٹائم نکالیں تاکہ آپ اس طرح کی چیزوں سے بچ سکیں، کیونکہ وہ تو آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز ہے نا، ان کو تو آپ نہیں چھوڑ سکتے. وہ تو آپ تبھی چھوڑیں گے جب آپ دنیا چھوڑیں گے، اس سے پہلے تو آپ نہیں چھوڑ سکتے نا ان کو. بہت اچھی بات کی آپ نے. اف یو ار اے مام، اف یو ار اے وائف ایون، یا آپ ایسا کوئی، یا آپ آفیشیل بھی ورک کرتی ہیں یا آپ جیسے بھی ہے، اپنے لیے آدھا گھنٹہ ضرور نکالیں. اور وہ آدھا گھنٹہ کوئی آپ کے لیے جو ہے نا لیم ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے. میں وہ آدھا گھنٹہ گھر سے گاڑی میں یہاں تک بھی اپنے لیے نکال لیتی ہوں. میوزک سن لیا، کوئی چیز وچ فریشن اپ یو. بالکل اس طرح سے. اب دیکھتے ہیں جیسے سردیوں میں ہم کہتے ہیں تھاٹ پروسیس جو ہے نا وہ کافی اسٹرانگ اور لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم وہ باتیں بھی اس کو اوور تھنک کرنا شروع کر دیتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. تو اس کے لیے بھی یہی ریزن ہوتی ہے، اس کو ونٹر ڈپریشن میں ہی لیتے ہیں ہم، کیونکہ ہم فارغ ہیں نا زیادہ دیر. گڈ ون. مطلب کہ شام جلدی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ایک لیئر ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس کرنے کے لیے. تو وہ پنجابی کا ورڈ ہے نا کہ ہم ویلے زیادہ ہوتے ہیں نا، ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہے. تو اس کے لیے ہمیں کوئی ایکٹیویٹی ڈھونڈ لینی چاہیے جو ہم کو مصروف رکھے. ایکٹیویٹیز دیکھیں، سب سے بیٹر ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے کہ اپنے گھر میں ایک تو ٹی وی آن کر کے رکھیں تاکہ آپ کی جو آپ انوائرمنٹل وائسز جو جن کے لیے آپ ہیبچول ہے نا، وہ کوئی نہ کوئی وائس وہاں پہ رہے تاکہ آپ کا وہ بالکل کام کوائٹ ہانٹیڈ والا جو ماحول ہے گھر میں نہ بنے. اور شام کے ٹائم پہ جتنی میکسیمم لائٹس آن کر سکیں کچھ 1-2 گھنٹے کے لیے، جب آپ کی فال آ رہی ہے، مطلب ایوننگ کا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے، اس وقت لائٹس آن کر کے اور ٹی وی کی آواز تھوڑی اونچی رکھیں تاکہ آپ کا وہ، کیونکہ ڈپریشن سٹارٹ وہاں سے ہوتا ہے، اس مومنٹ سے ڈپریشن سٹارٹ ہوتا ہے جہاں پہ جو ہے وہ سن سیٹ ہو جاتا ہے ہمارا، شام ہونا شروع ہو جاتی ہے. اینڈ اس کے بعد جو ہے ایک نیگیٹو فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھنڈ کا ماحول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے، اسی لیے تو نومبر دسمبر میں زیادہ شاعر پیدا ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور جو نئی بھی ہیں وہ بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو جو ہے نا تھاٹ ہی نیگیٹو آ رہی ہے. اور بینگ ہیومن بھی کسی بھی پرسن کو 90% تھاٹس نیگیٹو ہی آتی ہیں نیچرلی بھی، تو ہمیں اسے پازیٹیو میں جو ہے وہ کنورٹ کرنا. سردیوں میں 100% ہو جاتی ہے، وہ 100% بلکہ زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نیگیٹو تھاٹس پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ. اور اس سیزنل ڈپریشن کے چلتے لوگ سوسائڈل اٹیمپٹس بھی کرتے ہیں. اچھا صحیح. اگر آپ بہت سیریس سائڈ پہ جائیں اور چیزوں کو لوگ نہیں سمجھ رہے، ایک دوسرے کو جیسے کہتے ہیں نا کاٹ رہے ہوتے ہیں، بالکل اس طرح لیکن بائٹ یو، اگر آپ ان کو تھوڑی سی کوئی چیز کہیں، ہلکا سا چھیڑے بھی نہ کوئی کسی کو، مجھے مت چھیڑو، یا نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. کہنے میں بڑا چھوٹی سی چیز ہے کہ جی ٹھنڈ کا ڈپریشن ہے یا ونٹر بلوز ہے، ایسی کوئی چیز ہے، لیکن بہت سیویئر یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے. کیونکہ ہم تو صرف کہہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے شوز میں تو ہم کسی کے نہیں نا چاہ کر دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ فورن سے آپ کے، کیونکہ جو ڈپریشن ہے وہ موڈ کا ڈس آرڈر ہے نا، تو آپ کے موڈ میں جب چینج آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس موڈ کے اکارڈنگلی آپ لوگوں کو اس طرح سے ڈیل کریں گے. تو آپ کو موڈ بہتر بنانے کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز، کوئی تھیراپیز، کوئی ایسی چیزیں، نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں میں بیٹھیں، فیملی کو گیدر کریں کچھ آدھے گھنٹے کے لیے اینڈ گیٹ گڈ گاسپس ود یور فیملی. آلدو ہم اپنی فیملی کو پسند نہیں کرتے جب تک ہمارا وائی فائی یا انٹرنیٹ چل رہا ہوتا ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے یار اچھے لوگ ہیں، بیٹھنا چاہیے ان کے ساتھ بھی. لیکن میں نارملی لوگوں کو یہی سجیسٹ کرتی ہوں کہ جب ونٹر بلوز اسٹارٹ ہو رہا ہے تو اس وقت آپ ٹرائی ٹو سٹ ود یور فیملی اینڈ فرینڈس. چاہے آپ لڑائی کریں، کچھ بھی چیز کریں، بٹ تھوڑا رونق
لگا کے رکھیں گھر میں تاکہ آپ کا یہ ڈپریشن جو ہے وہ کیونکہ یہ ہوتا سب کو ہے, تھوڑا بہت سمٹمس سب کے اندر ہوتے ہیں, سیزنل چینج ہے نا, سب فیل کرتے ہیں, لیکن بہت زیادہ ٹریگر نہ ہو جائے اس کے لیے ہمیں پریکاشنز لینا ضروری ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. جیسے اگر ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں تو جو ڈیل کر رہا ہوتا ہے اس کو بہتر پتا ہوتا ہے کس کو لے کر چل رہا ہے. اچھا ڈاکٹر, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں, جیسے کوئی آپ کے پاس آتا ہے, یہ تو ہم نے بتا دیا کہ ہم گھر میں کس طرح سے سروائیو کر سکتے ہیں یا کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں اپنے موڈس کو, تو آپ کس طرح سے اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں؟ ہمارے پاس جی اسٹریس مینجمنٹ ہوتی ہے, بیہیویئر تھراپی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں, سائیکو ایجوکیشن ہم دیتے ہیں لوگوں کو کہ ایکچولی آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جب پیشنٹ کو ہم سائیکو ایجوکیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کے ہی ڈس آرڈر کے بارے میں اس کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ اگر آپ کے موڈ میں, آپ کی پرسنالٹی میں چینجز آ رہی ہیں تو اس کا کلینکل ریزن کیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے ان کی تھیراپی سیشنز اور سب چیزیں چلتی ہیں. اینڈ نارملی لوگ ہمارے پاس ونٹر سے فال تک آتے ہیں, مطلب نومبر سے جنوری فیبرری تک آتے ہیں. جب آپ کی فال سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ کا ڈپریشن بھی اس کے ساتھ ہی فال آؤٹ ہو جاتا ہے. اوکے, کیونکہ اگین سے جب سن آنا شروع ہو جائے گا اور چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی, آپ دیکھیں نا کہ کتنے سارے تو ہمیں موسم ہی سمٹمز دے رہا ہے, پتے جھڑ رہے ہیں, سردی جلدی ہو رہی ہے, اندھیرا جلدی ہو رہا ہے, آوازیں بند ہو گئی ہیں. تو مطلب کہ اگر آپ اس کو سوچیں ہی آرام سے تو آپ کو 2-3 گھنٹے کا ڈپریشن ہو سکتا ہے کہ یار واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ود اس ناؤ. سو ہم اس طرح کی چیزوں, ہمارے جو کلینکل سسٹم ہوتا ہے اس میں اسٹریس مینجمنٹ, کئی دفعہ اینگر مینجمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو, موڈ ڈس آرڈرس میں کئی دفعہ لوگوں کو ہمیں لمبے کاؤنسلنگ سیشنز دینے پڑتے ہیں, بیہیویئر تھراپی ہوتی ہے. اس کے علاوہ لائٹ تھراپی ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ چیز کریں. اب جیسے آپ نے برائٹ کلر پہنا ہوا ہے, آئی سجیسٹ پیپل کہ آپ برائٹ کلرز پہنیے تاکہ اگر آپ کو کسی سے بات نہیں بھی کرنی تو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ برائٹن فیل کریں اور آپ اس طرح سے ڈپریشن کی طرف نہ جائیں. لوگ فوراً سے فال آتی ہے, آپ کے برانڈس کے کپڑوں میں بھی دیکھیں براؤنز اینڈ بلوز اردی کلرز آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ اردی کلرز ایکچولی لوگوں کو جو ہے نا, بینگ کلر تھراپسٹ لوگوں کو جو ہے نا وہ ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ ایک ڈیزائنر سے ملی تھی, میں نے کہا یار آپ ریڈ پنک گرینز کیوں نہیں ڈیزائن کرتے, وائی یو ڈیزائن پیسٹل یا اس طرح کے کلرز. مطلب آلریڈی آپ کا جو ویدر ہے وہ سلو موڈ پہ جا رہا ہے اور آپ اس سے بھی زیادہ سیریس کلرز جو ہیں ان کو ڈیزائن کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے لوگوں کو سنگل کی بجائے ڈبل ڈپریشن ہو رہا ہوتا ہے کہ کیونکہ کپڑے یا آپ کی انوائرمنٹ جو ہے آپ کو ہیپی رکھتی ہے. آپ دیکھیں کہ کلر تھراپی لٹرلی ورک کرتی ہے. بالکل کرتی ہے, بالکل کرتی ہے. بٹ اسپیسیفکلی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ کو کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہے تو صرف کلر تھراپی ول ورک. تھوڑا سا وائبرنٹ ہو جاتا ہے, آپ تھوڑے سے اچھے فیل کرتے ہیں, بٹ اٹ ورکس. اچھا, میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ جو ونٹر بلیوز ہیں یا پھر یہ ونٹر ڈپریشن, اس کے بارے میں پہلی بار بات کر رہی ہوں. ایون وتھ فرینڈس میں نے کبھی اس بارے میں ڈسکشن نہیں کیا ہے, اور اس سے پہلے مجھے اس طرح سے لٹرلی پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ چیزیں جو ہے ہمارے موڈ کو کس طرح سے سلو کرتی ہیں. صرف اتنا پتہ تھا کہ بلڈ سرکولیشن سلو ہو جاتی ہے, اس کے بعد لیزینس جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب میں یہ نہیں کہتی کہ چلو تھوڑا کسی سے زیادہ پتہ ہوگا, لیکن اب ہمیں جا کر اس بارے میں اویئرنیس مل رہی ہے, تو باقی لوگوں کو جن کو اویئرنیس ہی نہیں ہوگی وہ تو اب بھی تک اس موڈ میں رہتے ہوں گے. اب ایکچولی اقرا ایسے ہے کہ لوگوں کو ڈپریشن ہی کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے. مطلب یہ کہ میری آج لڑائی ہو گئی تو مینو ڈپریشن ہو رہا ہے. اٹ از ناٹ ڈپریشن, اٹ از ناٹ کلینکل ڈپریشن, اٹ از سیڈنس یا مائنڈ کا ڈسٹربنس. ٹھیک ہے, ڈپریشن از ویری سیریس ڈس آرڈر جو موڈ کا ڈس آرڈر ہے اور یہ آپ کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیتا ہے. تو ڈپریشن از ویری سیریس تھنگ. آپ کو پہلے ڈپریشن کی اویئرنیس ہوگی. ہم وہی اگین وہ بات آ جاتی ہے نا کہ سائیکولوجیکل یا سائکیٹرک ڈس آرڈرس کے بارے میں اویئرنیس ہی نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہو. آپ لوگوں نے مجھے سردیوں کا ڈپریشن ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار سن لیتے ہیں نا کسی کو, کوئی سیریس بات کرو, واٹ از دس نانسنس, سردیوں کا ڈپریشن کیا ڈپریشن ہوا. بٹ یہ بہت سیریس ایشو ہے, بڑا لوگ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ سیریسنیس کی طرف اگر جانا چاہے کوئی, اس کے کسی کا بہت زیادہ اسٹرانگلی ٹریگرڈ ہے اگر سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر, تو یہ سوسائڈل اٹیمپٹس بھی کرتے ہیں لوگ اس میں, کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ موڈ اتنا زیادہ چینج ہو رہا ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ ایک کسی بندے کا موڈ گھر میں خراب ہے, کوئی پریشان ہے, تو لوگ اس کو کہیں گے یار اینو پتہ نہیں کی ہو جاتا ہے, شام کو اس کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, یہ تو ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ روڈ بیہیو کر رہا ہے. ہم فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ بندہ اگر سڈنلی اگر اب نارمل بیہیو کرنا شروع کر دے, یہ سیڈنس کی طرف ہے. وائی ڈونٹ پیپل آسک کہ بھائی کیا مسئلہ ہے, وائی ڈونٹ پیپل کانورسیٹ ود دیٹ پرسن. یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ کانورسیشن کریں, سمجھیں اگلے کو,
ہم کمپیٹیبلٹی اسی کو کہتے ہیں نا, کمپیٹیبلٹی صرف ریلیشن شپس میں نہیں ہوتی, فیملی میں بھی ہوتی ہے. بالکل, پیرنٹس میں, بچوں میں, ہسبینڈ وائف میں, ایون بہن بھائیوں میں بھی یہ ضروری ہے. تو ڈسکس اف یو آر ڈپریسڈ, say it by words کہ یار مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اس کو ہمیں اس سے کانورسیشن کرنی ہے, کمیونیکیشن کرنی ہے. دیٹ ریڈیوسز یور ڈپریشن. بالکل اس طرح سے ہے. چند دن پہلے میں نے چند الفاظ پڑھے تھے منیر نیازی صاحب کے, کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے, سوال ہی غلط ہے, جواب کیا دیتے ہیں. ہمارا بات کرنے کا, کوشچن کرنے کا یا رکھنے کا طریقہ اتنا غلط ہوتا ہے, بتانے والا اس طرح سے بتا ہی نہیں سکتا. جیسے ایز این تھراپسٹ آپ جس طرح سے پوچھتی ہوں گی پیار سے, لائٹلی, لسننگ کے موڈ میں کہ ہاں مجھے بتاؤ, میں سننے کے لیے تیار ہوں, تو وہ لوگ بتانے کے لیے تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میرا پہلا کویشچن جو میرے پیشنٹ سے نام پوچھنے کے بعد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیل می یور اسٹوری. اور ٹیل می یور اسٹوری کے بعد اگر وہ بندہ 4 گھنٹہ بھی بول رہا ہے, آئی لسن ٹو ہم. مجھے کوئی جلدی نہیں ہوتی کہیں جانے کی, میرے گھر سے کال آ رہی, کوئی چیز آ رہی, مجھے پتہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ ہیز دی پرائیورٹی. وہ بندہ مجھے بتانے آیا ہے, وہ بولنے آیا ہے, اگر میں اس کی یہ سیٹسفیکشن نہیں کر سکوں گی, اس کو اس کی کمیونیکیشن کو مینیفیسٹ نہیں کر سکتی, اٹ مینس آئی شوڈ ناٹ بی اے تھراپسٹ. لوگ اسی لیے تو گھر پہ آپ اپنے پیرنٹس کو بتائیں مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے, میں سیڈ فیل کر رہا ہوں, تو پیرنٹس سب سے پہلے ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو آج کل سگریٹ تو نہیں پی رہا, یا فرینڈس کو کہیں تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا تیرا بریک اپ ہو گیا. کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, مطلب ہم اوریجنل ریزنس کو فائنڈ آؤٹ ہی نہیں کرتے. تھراپسٹ کی طرف نہیں جاتے. تھراپسٹ اور نارمل لوگوں میں یہ ڈفرینس ہوتا ہے کہ ہم کاز کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہم آپ کو جج نہیں کر رہے. اگر آپ مجھے اپنا بیڈسٹ سیکریٹ بھی بتا رہے ہو تو میں آپ کو جج نہیں کروں گی, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مینٹل کنڈیشن رہی ہوگی, کوئی آپ کا بیہیویئر رہا ہوگا, کہیں سے آپ نے لرن کیا ہوگا, دین آپ موڈ کے ڈس آرڈرز میں آئے ہیں, دین آپ ڈپریشن میں آئے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی نہ کسی کام کے پیچھے کوئی ریزن رہی ہوتی ہے. مینٹل ڈس آرڈر لگا لیجیے, ہم ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کوئی چیز ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو کہنی نہیں چاہیے, کر جاتے ہیں کچھ جو نہیں کرنا چاہیے ہوتا. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو تھیراپی کی ضرورت تو آبویسلی رہتی ہے. اگر آپ کے پاس نہیں آ سکتے کسی بھی سائیکالوجسٹ کے پاس, تو گھر میں کوئی ایسا لسنر موجود ضرور ہونا چاہیے جو آپ کی بات سن سکے. تو ہم اچھا لسنر تو ڈھونڈنے سے رہے, لیکن ہم اچھا بولنے والا کیسے بن سکتے؟ چلو کوئی نہیں سن رہا تو میری تو بات سن لو نا, کسی کو بٹھا کر. اچھا دیکھیں, اچھا لسنر ہو یا اچھا بولنے والا ہو, دونوں کے لیے یو ہیو ٹو بی ہیو پیشنس فرسٹ. اوکے, ایک تو آپ کے اندر بہت جو نا لمٹ لیسلی آپ کے اندر پیشنس ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ دیکھیں میں آپ کو کوئی بات بتا رہی ہوں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کا سننے کا موڈ ہو, بٹ میرا بتانے کا موڈ ہے, تو کیا کریں گے؟ یا تو میں کہوں گی اچھا یار گیٹ آؤٹ, نہیں سننا تو مت سنو, یہ ایک نیگیٹو بیہیویئر ہے. لیکن اگر میں کہہ رہی ہوں اچھا یار پلیز ایٹ لیسٹ لسن می, مجھے میرا بات کرنے کا طریقہ اگر ڈفرینٹ ہو جائے گا تو سننے کا طریقہ بھی دوسرے کا ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو گڈ لسنر سے پہلے ہمیں اچھا بات کرنے والا, لوگوں کو کنونسنگ ایک کمیونیکیشن دینے والا پہلے ہونا ضروری ہے, اور اس کے لیے پیشنس چاہیے ہوتی ہے. کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے کسی کو بات بتانی ہے اس کا بیہیویئر کیا ہے, کچھ بھی بیہیویئر ہو سکتا ہے, کوئی نہیں سننا چاہتا, ہو سکتا ہے جس کو میں بتانا چاہتی ہوں آلریڈی بہت سارا میسڈ اپ ہو, انٹرنلی ڈپریسڈ ہو مجھ سے بھی زیادہ. تو آپ کو پہلے پیشنس اس چیز کے اندر رکھنی ہے کہ مجھے بات کرنی ہے, اگر مجھے اپنے اندر سے سارا زہر نکالنا ہے یا مجھے اس کو جو ہے اسپٹ آؤٹ کرنا ہے ڈپریشن کو, تو آئی نیڈ ٹو ہیو پیشنس فرسٹ. سائیکولوجیکل یا سائیکیٹرک ڈس آرڈرس میں, یا اگر آپ کسی بھی ریلیشن شپ میں ہیں, سوشلی بھی ہمارے اندر پیشنس ختم ہوتی جا رہی ہے, پیشنس نہیں رہے. اس کی ریزن کیا ہے ڈاکٹر عثمان؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ جلدی میں ہیں, ہمیں ہر کام فوراً کرنا ہے, اور ہر کام فوراً کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں فون پکڑنا ہے, کیونکہ ہماری جلدی سے سارے کام کر کے بیٹھ جانا ہے. ہاں, تو جو ہے کئی دفعہ تو ہم اتنے زیادہ ایڈکٹیو ہیں ان چیزوں کے لیے, کئی دفعہ تو ہم نے ہینڈس فری 24 آورز لگائی ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک اسپیسیفک پرسن ہے یا ایک اسپیسیفک چیز ہے جس کے اندر مجھے ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے, جو میرا جو پازیٹیو زون ہے یا میرا ریلیکسنگ زون ہے, اس کے علاوہ مجھے دنیا میں کوئی چیز ریلیکسیشن نہیں دے سکتی. تو کیونکہ ہم نے اپنے اپنے خانے بلاکس بنا لیے, اس میں ہم بند ہیں, کنفائنڈ ہیں, تو ہمیں فوراً سے اپنے جلدی سارے کام جو میرے ذمہ ہیں یا جو مجھے کرنے ہیں وہ مجھے کر کے فوراً سے فون پکڑنا ہے اور مجھے علیحدہ ہو جانا ہے. بالکل. تو جب ہم, اور ہمیں وہ ہمارا می ٹائم تو ہے نہیں, لیکن بہت لمبا جو ریلیکسیشن ہے نا ہماری, اس میں اگر کوئی انٹرپٹ کرتا ہے تو پھر ہم اس کو کاٹتے ہیں, پھر ہم اس پہ چیختے ہیں کہ وائی. کئی دفعہ میں پیرنٹس کو دیکھا ہے, فادرز یا مدرس کو کہتے ہیں گیٹ آؤٹ آف مائی روم, اور آپ کیا کر رہے ہیں, آپ صرف ایک مووی دیکھ رہے ہیں.
تو اس کے اندر اگر بچے نے انٹرپٹ کر دیا تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس گیٹ آؤٹ کے ورڈ نے اس بچے کو کہاں پہ جو ہے نا جا کے تھرو کیا ایگزیکٹلی, دوبارہ آپ سے بات نہیں کرے گا. یہی تو پیشنس ہے نا, کمیونیکیشن اینڈ بات کرنے کی اور بات سننے کی پیشنس. ڈاکٹر عثمان, ایک سوال میرا آپ سے ہے, ہم ہمیشہ سے رکھتے ہیں کہ کسی نے پہلی بار میں ہماری بات نہیں سنی تو میں دوبارہ نہیں بتاؤں گی. ایک اسپیسیفک آپ زون میں ہوتے ہیں کسی بھی ٹائم پہ, جیسے آپ بریک ڈاؤن ہوا ہو آپ کا اس طرح سے, تو ہم کسی کو کال کر رہے ہوتے ہیں, کچھ بتانا چاہ رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا وہ سننے کے موڈ پہ نہیں ہوتا, مے بی وہ آلریڈی میسڈ اپ ہوں نا, تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب نہیں سننا, اب کسی کو نہیں بتانا, وہ ٹائم گزر گیا میرا, اب میں ٹھیک ہوں. تو اس چیز کو ہم کیسے کیٹر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اگر تو کوئی سننے کے موڈ میں نہیں ہے, پہلی بات تو یہ کہ آپ کو سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے. آپ کیوں کسی کا ویٹ کرتے ہیں کہ وہ آئے گا اور سنے گا اور پھر ہی میں مینیفیسٹ ہوں گا, پھر ہی میرا جو ہے نا وہ مجھے ریلیکسیشن مل سکتی ہے, پھر ہی میں سائیکولوجیکلی سیٹسفائڈ ہوں. ایسا آپ ویٹ کیوں کرتے ہیں؟ وائی آر یو ناٹ سفیشینٹ فار یور سیلف؟ مطلب میری کل کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر آپ کی لائف میں یہ چیز ہے تو آپ نے کسی سے شیئر کیوں نہیں کی؟ تو میں نے کہا یار دیکھو, مجھے اپنے سے زیادہ اسٹرانگ پرسن چاہیے مینٹلی, جو میری یہ بات کو جس کو میں کنونس کر سکوں گا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ کو اپنے سے زیادہ اسٹرانگ پرسن نہیں ملتا نا, جس سے آپ بتا رہے ہیں وہ آلریڈی بروکن ہے, تو آپ کیا بتائیں گے؟ وہ تو اگر میں بروکن ہوں اور آپ مجھے ایک چیز بتا رہے ہیں تو میں اسی پرسپیکٹو سے آپ کو بھی آئیڈیا دوں گی یا مشورہ دوں گی. تو آپ کے ساتھ جو ایشو ہوا ہے, جو چیز ہوئی ہے, وہ آپ کو پتہ ہے, اس کو خود ڈیل کیجئے. نہیں ہوتا دین ٹرائی ٹو اسپیک ٹو سم ادر پرسن. اگر آپ کی بات کوئی نہیں سن رہا, دیٹ از, مجھے لگتا ہے کہ یہ بلیسنگ ہے کہ آپ کی بات کیوں نہیں سن رہا, کیونکہ وہ آپ کو پریکٹس میں اس چیز میں ڈال دیتا ہے کہ آپ اپنے لیے سیلف سفیشینٹ اور اپنے پرابلمس خود سارٹ کر سکتے ہیں. زبردست, بہت شکریہ ڈاکٹر عثمان. میں یہ کہنا چاہوں گی جب سے آپ سے بات کرتے ہیں یا جب بھی آپ آتے ہیں, ایسا لگتا ہے تھیراپیوٹک ایک ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. جتنا بھی ہم میسڈ اپ ہوتے ہیں نا, اسپیسیفکلی میں, تو مجھے لگتا ہے بہت زیادہ چینج اور کلیئرنس مل جاتی ہے بہت سارے ایشوز میں. That's a big compliment for me. Thank you very much for having me. Thank you so much.